الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی درخواست مسترد کر دی. سنی اتحاد کونسل خواتین اور اقلیتی نشستوں کے کوٹے کی مستحق نہیں. الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا. سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں الاٹ نہیں کی جا سکتی. تحریری فیصلہ جاری. الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصلہ 4-1 کے تناسب سے جاری کیا گیا. الیکشن کمیشن پنجاب کے رکن بابر حسن بھروانا نے اختلافی نوٹ لکھا. شعیب شاہین کا فیصلے کے خلاف عدالت جانے کا اعلان. پی ٹی آئی سینیٹر علی ظفر کا الیکشن کمشنر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ. میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا. نومنتخب وزیر اعظم شہباز شریف نے عہدے کا حلف اٹھا لیا. صدر عارف علوی نے حلف لیا. تقریب حلف برداری میں اہم سیاسی، سماجی شخصیات اور عسکری قیادت کی شرکت. سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے وزراء اعلیٰ بھی شریک تھے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور تقریب حلف برداری میں شریک نہیں ہوئے. کہا وزیر اعظم فوق 45 والا نہیں، اس لیے جانا درست نہیں. وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر شہباز شریف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے خفیہ دستاویز لیک کی تو کیا ہوا؟ ان کے گھر پر چھاپہ مار کر دستاویزات برآمد کی گئیں اور کیس بنایا گیا. سائفر جیسی دستاویز پبلک کرنا قومی سلامتی پر سمجھوتا ہے. بانی پی ٹی آئی نے تسلیم کیا کہ سائفر کی کاپی گم ہو گئی. اگر یہ کاپی دشمن کو مل جائے تو وہ ہمارے کوڈ ٹریک کر سکتے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا ہم اپنے دائرے میں رہ کر سیاست نہیں کریں گے تو باقی اداروں سے بھی امید نہ رکھیں. عوام نے آپ کو ووٹ گالی دینے اور شور شرابے کے لیے نہیں دیا. اپوزیشن کے دوست میثاق مفاہمت کا حصہ بنے. اگر شہباز شریف کو وزیر اعظم ہی نہیں مانتے تو پھر تنقید بھی نہیں کر سکتے. عمر ایوب نے شکایت کی کہ ان کی تقریر سرکاری ٹی وی پر نہیں دکھائی گئی. میرے خیال میں وہ روایت برقرار نہیں رکھنی چاہیے جو بانی پی ٹی آئی نے ڈالی تھی. بلاول بھٹو کی محمود خان اچکزئی کے گھر چھاپے کی مذمت. کہا صدارتی الیکشن کو متنازع بنایا جا رہا ہے. وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سے اپیل کرتا ہوں ایکشن لیں. اپوزیشن ارکان کا بلاول بھٹو کے خطاب کے دوران احتجاج، نعرے بازی. جمہوریت کا درس دینے والا خود نانا کی سیاست دفن کر چکے. کیا پی ٹی ایم 1 حکومت میں نیب قانون بدل کر 50 ارب کے کیسز معاف نہیں کرائے؟ بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں خطاب. کہا یہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر پاور شیئرنگ کرتے ہیں، آپس میں عہدے بانٹتے ہیں. ان کا جمہوریت سے دور دور تک تعلق نہیں. بانی پی ٹی آئی عوامی سیاست پر یقین رکھتا ہے. اسد کیسر کا سائفر معاملے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ. کہا کیا نون لیگ کی قیادت نہیں کہتی تھی کہ سائفر جھوٹ کا پلندہ ہے؟ جب سائفر جھوٹ کا پلندہ ہے تو پھر اس کو بنیاد بنا کر بانی پی ٹی آئی کو کیوں سزا دی گئی؟ فارم 47 کی بنیاد پر بیٹھنے والوں کو ان کے گھر والے بھی ایم این اے نہیں سمجھتے. دھاندلی کی تحقیقات کرائی جائیں. بانی پی ٹی آئی کی سیاست پر پابندی ختم کی جائے. سرکاری ٹی وی نے کچھ دیر کے لیے اسد کیسر کی تقریر لائیو نہیں دکھائی. وہ آدمی جو آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتا ہے، جو پارلیمنٹ کو پاکستانی عوام کی طاقت سمجھتا ہے. پاکستان مشکل میں ہے، ایک پارٹی اس کو نہیں سنبھال سکتی. پاکستان کے لیے ایک نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے. میرے گھر پولیس نے چھاپا مارا، میرے پورے خاندان کو پھانسی چڑھائیں مگر میں آئین کی بالادستی کی بات کروں گا. محمود اچکزئی کہتے ہیں مجھے جذباتی تقریر کرنی ہے، نہ کسی کو بے عزت کرنا ہے. میری زندگی کا مقصد آئین کی بالادستی ہے. پاکستان کو بحرانوں سے کس طرح نکالنا ہے، آئیں مل کر بیٹھیں اور حل نکالیں. ہمارے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہیں محمود خان اچکزئی صاحب. فیشزم کی انتہا. رات کو محمود خان اچکزئی صاحب کے اوپر ریڈ ہوا، ان کے گھر کے اوپر، ان کے محافظوں کو اٹھایا گیا. اس کی ہم لوگ کنڈمنیشن کرتے ہیں شدید الفاظ میں.
عمر ایوب نے محمود اجگزئی کے گھر چھاپے کی مذمت کر دی. قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا کل میری تقریر کو مکمل طور پر براہ راست نہیں دکھایا گیا. میں تحریک پیش کرنا چاہتا ہوں. اسپیکر ایاز صادق بولے آپ اپنی تحریک مجھے پیش کر دیں. سردار اختر مینگل نے بھی محمود اجگزئی کے گھر پر چھاپے کی مذمت کر دی. میں محمود اجگزئی صاحب کا احترام کرتا ہوں لیکن آئی ٹیک اسٹرانگ ایکسیپشن ٹو ہز ورڈز. آپ اس کو ایکسپینڈ کریں. ذاتیات کی بات ہوگی تو بات بہت دور چلی جائے گی. قومی اسمبلی میں محمود اجگزئی کے وزیر اعظم سے متعلق ریمارکس شہباز شریف کے مطالبے پر اسپیکر نے کارروائی سے حذف کرا دیے. شہباز شریف کا محمود اجگزئی کے الفاظ پر سخت تحفظات کا اظہار. کہا محمود اجگزئی کا احترام کرتا ہوں لیکن اگر بات ذاتیات کی ہوگی تو بہت دور تک جائے گی. صدارتی انتخاب کے لیے آصف زرداری اور محمود اجگزئی کے کاغذات نامزدگی منسوخ. فاروق ایچ نائک کہتے ہیں نمبر پورے ہیں. آصف زرداری دوسری بار صدر منتخب ہوں گے. آصف زرداری اور خالد مقبول صدیقی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. آصف زرداری نے صدارتی الیکشن میں ووٹ کی درخواست کی. سبکدوش نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو الوداعی گارڈ آف آنر. انوار الحق کاکڑ وزیر اعظم ہاؤس سے رخصت ہو گئے. وزیر اعظم شہباز شریف نے انہیں رخصت کیا. انوار الحق کاکڑ نے وزیر اعظم ہاؤس کے عملے سے فردن مصافحہ کیا. نگراں وفاقی کابینہ کو سبکدوش کر دیا گیا. نوٹیفیکیشن جاری. اسمبلی میں آج جو ہو رہا ہے وہ 2018 میں بھی ہو رہا تھا. جو کہتے ہیں ہمیں ہروایا گیا ہے بھائی جس طرح جتوایا گیا تھا اسی طرح ہروا دیا گیا. آج جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے. سربراہ ایم خالد مقبول صدیقی کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا یہ آئین پاکستان کی جمہوریت اور سیاست کا محور ہے. اپوزیشن کے خدشات دور کرنے کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنائیں. وزیر اعظم سے مطالبہ ہے جوڈیشل کمیشن بھی بنائیں تاکہ آئین کا راستہ اپنایا جائے. سپریم کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس پر فیصلہ محفوظ کر لیا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے دلائل میں کہا بھٹو کیس میں تفتیش مجسٹریٹ آرڈر سے بند ہو گئی تھی. نیا جوڈیشل آرڈر لیے بغیر دوبارہ تفتیش کی گئی. پورا ٹرائل ایسی تفتیش پر چلا جو قانونی نہیں تھی. چیف جسٹس نے کہا آج نہیں لیکن شاید کسی روز اپنا فیصلہ سنانے بیٹھیں گے. پاکستان میں افغان نژاد کلدم ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کے ملوث ہونے کی تصدیق 28 فروری کو شمالی وزیرستان میں ہلاک 6 دہشت گردوں کا تعلق افغانستان سے نکلا. تمام دہشت گردوں کی شناخت ہو گئی. محمد انور، حمزہ، فرمان، شبیر عرف عابد، گلجان اور طلحہ عرف زرار کا تعلق افغانستان کے مختلف علاقوں سے تھا. کلدم ٹی ٹی پی جیسے دہشت گرد نیٹ ورک کو افغان دہشت گردوں کی پشت پناہی حاصل. عالمی برادری پاکستان میں افغان دہشت گردوں کی سرگرمیاں روکنے میں اپنا کردار ادا کرے. ملک کے بالائی علاقوں میں شدید برفباری، نظام زندگی درہم برہم. چترال کے علاقے دروش میں متعدد مکانات منہدم. خاتون جاں بحق. گاؤں سنگور میں گھر کی چھت گرنے سے 3 افراد زخمی ہو گئے. دیر میں برفباری سے معمولات زندگی متاثر. تمام تعلیمی ادارے کل تک بند رہیں گے. پاک فوج کا سوات اور مالاکنڈ میں شدید برفباری کے بعد متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن. مٹا میں منہدم مکان کے ملبے سے لاشوں اور زخمیوں کو نکالا. مالم جبا سڑک بھی کلیئر کر دی گئی. پاک فوج نے آزاد کشمیر کے ضلع کاہوٹ میں نالے میں پھنسے 25 افراد کو بچا لیا. FWO کا گلگت بلتستان میں ریسکیو آپریشن. تجارتی قافلے اور غیر ملکیوں سمیت سیاحوں کو ریسکیو کیا. جاتی سردی کا پلٹ کر وار. ملک میں شدید سردی کی لہر. بارش اور برفباری کے بعد بلوچستان میں یک بستہ ہوائیں. قلات میں پارہ -8، کوئٹہ میں -5 تک گر گیا. اسلام آباد اور پشاور میں 6 ڈگری، لاہور میں 8 اور کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پہلا سرکاری کینسر اسپتال بنانے کا اعلان. لاہور میں ویلنشیا ٹاؤن کے قریب اسپتال کی مجوزہ سائٹ کا جائزہ لیا. کہا اسپتال کے لیے بہترین ڈاکٹرز اور جدید مشینری لائیں گے. مریضوں کا مفت علاج ہوگا. مریم نواز کا وحدت کالونی میں سرکاری اسکول کا بھی دورہ.
بچیوں سے اسکول کے مسائل سنے اور ضروریات دریافت کی۔ تمام پارٹی اراکین کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اپنے ووٹوں اور اپنی محبت سے اس ایوان کا لیڈر آف دی اپوزیشن منتخب کیا۔ شہباز شریف مان گئے کہ انہیں اپوزیشن لیڈر چن لیا گیا ہے۔ اے ٹی سی میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی گفتگو کہتی ہیں شہباز شریف کی زبان نہیں پھسلی، ان کے منہ سے حقیقت بیان ہوئی ہے۔ قوم جاگ چکی ہے، اس کے صبر کو مت آزمائیں۔ صحت کارڈ کے حوالے سے مریم نواز نے جھوٹ بولا، صحت کارڈ پی ٹی آئی کا ایک کامیاب منصوبہ تھا۔ یہ ریزولوشن موو کرنا چاہ رہا ہوں۔ اسرائیلی آرمی کیریڈ آؤٹ اے بروٹل میسیکر on 29th of February 2024 on innocent and unarmed Palestinians who were gathered to receive aid, food supplies, medicine, etc. خوراک کے لیے جمع ہونے والے فلسطینیوں پر اسرائیلی حملے کے خلاف سینٹ میں قرارداد پیش۔ قرارداد مسلم لیگ نون کے سینیٹر عفنان اللہ نے پیش کی۔ فیصل جاوید بولے، غزہ میں جتنا ظلم ہو رہا ہے اتنی شدت سے آواز نہیں اٹھ رہی۔ خودآرا تقریروں اور قراردادوں سے باہر نکلیں، عملی اقدامات اپنائیں۔ کشمیر اور فلسطین پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ اسرائیل کے غزہ پر بمباری سے مزید 124 فلسطینی شہید، 210 زخمی ہو گئے۔ سونی فوج نے گھروں اور پناہ گزین کیمپوں کو نشانہ بنایا۔ شہداء کی مجموعی تعداد 30,534 تک جا پہنچی۔ 72,000 کے قریب زخمی ہیں۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں غزہ جنگ بندی سے متعلق عرب وزراء خارجہ کا اجلاس۔ اسرائیل سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ، غزہ میں امداد نہ پہنچنے پر امریکی نائب صدر کی اسرائیل پر کڑی تنقید۔ کیملا ہیرس نے فوری جنگ بندی کا مطالبہ بھی کر دیا۔ اسرائیلی درندگی کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے، واشنگٹن، برلن، لندن اور ٹورنٹو میں نہایت مظلوم فلسطینیوں کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ کراچی کے علاقے گارڈن میں سندھ پولیس کے اسپتال کے سامنے 2 ہفتے سے سیوریج کا پانی جمع۔ تعفن کے باعث اہل علاقہ اور راہگیر اذیت سے دوچار۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے طویل عرصے سے نالے کی صفائی ہی نہیں ہوئی۔ پی ایس ایل 9 کے پلے آف مرحلے تک رسائی کی جنگ داعش پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان جوڑ پڑے گا۔ پشاور 7 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے، اسلام آباد 5 پوائنٹس کے ساتھ چوتھے نمبر پر موجود۔ ملتان سلطانز نے پلے آف میں جگہ بنا لی۔ کراچی کنگز کی ٹیم اگلے مقابلے کے لیے اسلام آباد پہنچ گئی۔ بدھ کو کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف راولپنڈی میں میچ کھیلے گی۔ میگا ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ کپتانی کمال، بیٹنگ بے مثال، رضوان کی قیادت میں سلطانز نے پلے آف میں جگہ بنا لی۔ چوتھی بار رضوان 2021 میں ملتان کے کپتان بنے، پھر سلطانز اور رضوان دونوں کی قسمت بدل گئی۔ سلطانز نے 3 سیزن کے فائنل کھیلے، ایک بار ٹرافی اٹھائی۔ صرف یہی نہیں، رضوان نے 3 سیزن میں 500 سے زائد رنز بنائے۔ سیزن 9 میں بھی شاندار فارم جاری۔ انگلش پریمیئر لیگ میں سنسنی خیز مقابلے جاری۔ مانچسٹر سٹی نے مانچسٹر یونائیٹڈ کو آؤٹ کلاس کر دیا، 1 کے مقابلے 3 گول سے شکست دی۔ دوسرے میچ میں بورن ماؤتھ نے برنلے کو 2-0 سے ہرا دیا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو واشنگٹن میں شکست۔ صدارتی امیدوار نکی ہیلی نے پہلا ریپبلکن صدارتی نامزدگی کا الیکشن جیت لیا۔ نکی ہیلی کو 62.9، ٹرمپ کو 33.2% ووٹ پڑے۔